اے حسین اب تک غلب شاہ ہے تیری ہمت کا باپ، آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج تک تیرا شراب، تو نے کھو ڈالے جبین ملت پیدا کے نام، تیرے دل کے سامنے لرزا ہے باطل کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ بات کرنا چاہیے، جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها والآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة، الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه، حبيبنا وحبيب قلوبنا، طبيبنا وطبيب نفوسنا، شفيعنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى آله الأطيبين الطاهرين المستجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام، اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، اس کے مشکور ہیں نعمت ولایت محمد و آل محمد پر، اس کے ممنون ہیں کہ 1437 ہجری قمری کے عشرہ اول محرم کے عشرہ اول میں ہمیں توفیق عطا فرمائی تاکہ سید الشہداء، ان کے مخلص اصحاب اور یاران اور ان کے ہدف اور ان کے مقصد کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں۔ اسی طرح خدا کے ممنون ہیں کہ ان چند راتوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایک نئے زاویے سے ابا عبداللہ الحسین اور ان کے شاہکار یعنی کربلا کو دیکھ سکیں۔ خدا سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، اہل بیت کی نسبت ہماری مودت میں اضافہ فرمائے، رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص عمل عطا فرمائے، رب سے دعا ہے کہ ہمیں بدن اور روح اور فکر اور قلب کی طہارت عطا فرمائے۔ اپنی سلامتی کے لیے، سلامتی مومنین کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھیے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ کو شکر بجا لاتے ہیں کہ ایک محفوظ اور مناسب ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے جہاں پر ہم کچھ اہم نکات کو آپس میں
مورد بحث اور توجہ قرار دے سکیں، اس کے اوپر توجہ کر سکیں. خوب یہ امنیت اور یہ فضا جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. خدا سے دعا گو ہیں بانیان مسجد و امام بارگاہ حاضہ اور جو اس میں خدمت کر رہے ہیں، خصوصاً مولانا صاحبان جو یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، انتظامیہ اور آپ تمام مومنین کے جو ان مجالس کی اصل رونق ہیں. خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. رب کریم ہمارے تمام اعمال سے راضی ہو جائے، ہمارا پرسہ در زہرا پر منظور فرمائے. اس دنیا اور آخرت میں ہمیں حسین سے جدا نہ فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وعلی. ہمارے دیگر سلامات. عزیزوں، ہم نے اول محرم سے جو سفر آغاز کیا ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ اسرار کربلا کے عنوان سے، اور مدعا یہ تھا کہ وہ جو ہم تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں، ہمیں دکھایا گیا ہے، کہ بسا ہمیں جو ہے مجبوراً جو ہے ایسی مجالس دکھائی اور سنائی اور بتائی گئیں، حقائق کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ گویا ہدف کربلا اور ابا عبداللہ الحسین یہ تھا کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم صرف اشک بہائیں. صرف توجہ رکھیے گا، صرف اشک بہائیں، صرف کربلا کی تاریخ کو دیکھیں اور یاد کریں اور روئیں، عزاداری کریں، اور پھر یہ عزاداری 10 دنوں میں یا 1 مہینے میں یا چہلم تک جو ہے یا سفر کے مہینے کے بعد ختم ہو جائے اور ربیع الاول میں پھر سوگ اتر جائے. اور اعلان بھی یہی ہوتا ہے سوگ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے لیے ہمیں روایات بھی کرنی پڑتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک غلط ذہن بنایا ہے، اور وہ ذہن یہ ہے کہ رونا ہدف ہے، رلانا ہدف ہے. رو نہیں سکتے، رلا نہیں سکتے، رونے والی حالت بنا لو، پھر کیا ہوگا؟ ثواب کے لیے. بڑی یعنی چھوٹی نگاہ ہے، بڑی معمولی نگاہ ہے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جنہیں خداوند تعالی عالمین کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. پہلے بھی عرض کیا ہے حسین علیہ السلام اور انبیاء میں فرق ہے. آئمہ میں بھی آپ جیسی شخصیت نہیں ہے. کسی کے لیے بھی ان کی ولادت سے پہلے گریہ کرنا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، جسمانی لحاظ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن گریہ کرایا جا رہا ہے. انبیاء کو گریہ اور عشق کے لیے، بلکہ میں کہوں گا گریہ نہیں، تعارف کرانے کے لیے انبیاء کو، سب انبیاء کو تعارف کروایا گیا، خصوصاً اولو العزم. اور یہ جو ہم سنتے ہیں یہ ایک دفعہ نہیں ہے، متعدد بار ہے. مثلا حضرت ابراہیم کو ہر آزمائش پہ ابا عبداللہ الحسین کا تعارف کروایا گیا. کبھی ذبح کے وقت، کبھی آتش نمرود میں، کبھی جو ہے بتوں کو توڑتے ہوئے، تعارف ہر جگہ پہ کرایا جا رہا ہے. یہ 5 نام ہر جگہ پہ لائے جاتے ہیں. اور جبرائیل سب سے پہلے مصائب کے پڑھنے والے ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مجلس پڑھنے والے ہیں رسمی طور پہ. لیکن اس کا مقصد خداوند تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے، جیسے خود یہ شخصیت بہت عظیم ہے. اگر صرف مقصد رونا اور رلانا ہوتا تو بہت آسان طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. اتنی سخت جو ہے وہ کربلا برپا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو تھوڑا سا کم بھی کیا جا سکتا، 1-2 شخصیت تک جو ہے محدود رکھا جاتا. یہ نکات اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہماری توجہ تھوڑی سی ہٹ جائے. صرف عزاداری نہیں، صرف عزاداری نہیں، گرچہ عزاداری بھی ہے. صرف یہاں جمع ہو جانا مقصد نہیں ہے، گرچہ عزاداری کا ایک جز اجتماع بھی ہے. گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عزاداری کے حوالے سے نکات عرض کیے، بہت اہم ہے عزاداری. عزاداری یعنی اسمبلی،
عزاداری کے وقت آپ صفیں بنا لیتے ہیں، یہ اسمبلی ہے، کس کے سامنے؟ اور گارڈ آف آنر کون کر رہا ہے؟ خود ابا عبداللہ الحسین۔ مجلس، آپ نے کہا تھا مجلس ذکر ہے، مجلس یاد ہے، اور یاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کے مشن کو یاد کرو، اس کے مقصد کو یاد کرو۔ جب نام حسین آتا ہے، کیوں ایک دم بدن گرم ہو جاتا ہے؟ کیوں وجود میں ایک تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے؟ کیوں ایک حرارت جنم لیتی ہے دل میں؟ بڑی سے بڑی آزمائش بھی انسان کے اوپر آئی ہو، باپ بیٹے پورے خاندان کا جنازہ سامنے پڑا ہو، ایک یا ابا عبداللہ الحسین کہنے سے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ مجالس بعض لوگ سمجھتے ہیں غم صرف دنیاوی غم نہیں، دنیاوی غم نہیں ہے۔ دنیاوی غم میں انسان جلتا ہے، سڑتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ناتوان ہو جاتا ہے، اب کچھ کرنے کی اس میں رمق باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو ہے وہ عزاداری حسین میں اب یہ تازہ بیدار ہوا ہے، ہوشیار ہوا ہے، آگاہ ہوا ہے، بصیرت حاصل ہو گئی ہے، سب مجلس میں ہو رہا ہے۔ مجلس ایک چھوٹی سی حکومت ہے، گویا کہ اہل بیت امام حسین علیہ السلام گزشتہ 1376 سال سے امت کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک حکومت عادل بننی ہے، اس کی چھوٹی سی نمائش یہ مجلس ہے۔ مجلس میں عوام بھی ہوتی ہے، بہترین انتظامیہ، وزیر وزراء بھی ہوتے ہیں، صدر بھی ہوتا ہے، آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، نظم سکھایا جاتا ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، اخلاق سکھایا جاتا ہے، جو کہیں اور نہیں۔ گزشتہ شب میں نے عرض کیا تھا، ساتھ بیٹھا ہوا جو ہے وہ تھک گیا ہے، آپ دیکھیں بزرگ ہے، آپ تھوڑے سے سمٹ جاتے ہیں، ہاں ایزی ہو کے بیٹھ جائیں، چار زانو بیٹھ جائیں۔ بچہ ہے، اس کو نیند آ گئی ہے، دھتکارتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹا دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بیٹا ادھر سر رکھ لو، سو جاؤ۔ کیوں؟ یہ درس کہاں سے لیا ہے؟ یہ درس حسین سے لیا ہے۔ اگر شہید ہونے والے کا سر زانو پہ رکھا جا سکتا ہے تو جو زندہ ہے، ہاں جو زندہ ہے، درس کہاں پہ ملتے ہیں؟ درس مجالس میں ملتے ہیں، اسی عزاداری میں ملتے ہیں۔ لیکن کب ملیں گے؟ جس وقت ہم نے اپنی توجہ اس کے اوپر رکھی۔ آپ بغیر توجہ کے کلاس میں بیٹھے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف یہ سمجھ میں آئے گا کہ سامنے آپ کے کوئی کھڑا ہوا تھا، چل رہا تھا اور اس کا منہ ہل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن آپ کا حاضر نہیں تھا، وجود آپ کا حاضر تھا، ذہن حاضر نہیں تھا، روح کہیں اور گئی ہوئی تھی۔ اور مجھے ایک بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی روح جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی اگر اس کو تربیت نہ کریں، کنٹرول نہ کریں، نفس امارہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر آپ سے کام کرانا شروع کرتے ہیں۔ یہ نہ کہیے گا ایک سگریٹ پی لیا باقی میں کنٹرول کر لوں گا، کدھر جا رہے ہیں؟ کنٹرول کر لیں گے۔ یہ جب تک ڈبیاں نہیں ختم کرا لیتا آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ سمجھے چھوٹا ایک جھوٹ بول لوں گا، اس کے بعد توبہ، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ کا مطلب ہے کہ اگلا جملہ بھی جھوٹ ہے، پھر ایک اور جھوٹ ہوگا، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے ایک اور جھوٹ ہوگا۔ روکنا کیسے؟ پہلا ہی نہ بولنا۔ اسی لیے اہل بیت نے ٹریننگ دی، توبہ سے اہم گناہ نہ کرنا ہے۔ نیا کپڑا ہوتا ہے، ایک دفعہ دھل گیا نیا نہیں رہتا۔ اب جا کے دکاندار کو جتنا مرضی کہ آج کل تو خیر وہ کہتے ہیں دھونا تو دور کی بات، ٹیگ بھی اتار دیا تو واپس نہیں لیں گے۔ ہاں اب چلے ٹھیک ہے، ہماری روح کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا، لیکن پتہ ہو سکتا ہے کوئی لگا ہوا بھی ہو، ہمیں نہیں پتا۔ تو خدا کہ یہ دھلائی کے بعد ہے، یہ توبہ کے بعد ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے آیا، ابھی تائب ہو گیا، ٹھیک ہے، توبہ بھی قبول کر لی، خدا نے معاف بھی کر دیا، لیکن نیا کپڑا ہوتا ہے۔ جس نے گناہ نہیں کیا اور جس نے گناہ کر کے توبہ کی ہے، بڑا فرق ہے۔ حور کا بہت بڑا مقام ہے، زہیر کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن حبیب تک نہیں پہنچ سکتے۔ حبیب ہے، حبیب ہے، نیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حبیب سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہرگز ایسا نہ سوچئے گا۔ جیسے میں نے دشمن شناسی میں عرض کیا تھا، دشمن شناسی کا مطلب یہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے عرض کیا یہاں پہ کہ نہیں، دو جگہ اس لیے جو ہے وہ کئی دفعہ وہاں پہ ایک بات کہی ہوتی ہے، دشمن شناسی یعنی پہلے خود دشمن کو پہچانے۔ کیٹیگریز ہیں، ایک محارب ہوتا ہے،
سب سے خطرناک جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، محارب. جیسے اس وقت اسرائیل محارب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، محارب حالت جنگ میں. یا مثال کے طور پہ کسی وقت میں ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوتی، محارب ہے، ہر جنگ میں. یہ سب سے خطرناک کیٹیگری ہے. اس کے بعد آتا ہے معاند، اناد رکھنے والا، اناد رکھتا ہے معذرت. اس کے بعد آتا ہے دشمن، دشمن ہے، دشمنی رکھتا ہے، یعنی آپ کی کوئی بات تسلیم نہیں کرتا، آپ کے ہدف اور مقصد کا مخالف ہے، نہیں آپ کے وجود کا مخالف ہے. کہتا تم نہ رہو، تم نہ رہو. جیسے کون ہے اس میں، جیسے مثال کے طور پہ شیطان. شیطان کا تعارف خداوند تعالیٰ نے قرآن میں کرایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بس تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. ویسے ان ہماری ایمان والوں کی پالیسی ہرگز یہ نہیں ہے کسی کو اپنا دشمن بنائے، گرچہ یہ غلطی ہم سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ہم نئے دشمن خود بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں، اگلا جو ہے وہ کیٹیگری کے لحاظ سے محارب نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، اناد بھی اتنا سخت نہیں رکھتا، بے طرف ہے، نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، نہ اناد رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نیوٹرل ہے. نیوٹرل کو ہم دشمن بنانا چاہتے ہیں. تم نیوٹرل کیوں؟ نیوٹرل نہ رہو، تم دشمن بنو. اور کرتے بھی گفتگو اس قسم کی ہیں. اور پھر اگر کوئی کہتے ہیں آپ بہت سخت بولتے ہیں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں اچھا میں نے کب سخت بولا ہے، ہاں مجھے کب غصہ آتا ہے. اب یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے. اب شخص آئینہ کیسے بن، یہاں پہ جناب لقمان ہوتے تو ہم ان سے کوئی پوچھتے کہ کیا کریں. ہاں وہ خربوزے والا واقعہ یاد ہے نا، عرض کیا تھا یہاں پہ. یہ بھی دیکھیں نا بعض چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد. محارب، دشمن، اناد رکھنے والا، نیوٹرل، دوست، محب. یہ کیٹیگری. ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ مومنین کی اپروچ یہ ہونی چاہیے محارب کو دشمن میں تبدیل کر دیں، دشمن کو بے ضرر دشمن، جس کو ہم نے کہا معاند، اناد رکھنے والا، بے ضرر دشمن میں تبدیل کر دیں. بے ضرر دشمن کو نیوٹرل میں، نیوٹرل کو دوست میں، اور دوست کو محب میں تبدیل کریں. اپروچ الٹی ہونی چاہیے. ویسے ہماری الٹی کہتے یہ اہل سنت ہے، سب ہمارے دشمن. کیوں؟ کس نے کہا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا یہ دشمن؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت سے واقعا محبت رکھتا ہو. ہاں اپروچ تبدیل ہونی چاہیے، زاویہ نگاہ تبدیل ہونا چاہیے، مینٹیلٹی چینج ہونی چاہیے، اپروچ ائمہ والی ہونی چاہیے، نہ اپنے ہوائے نفس والی. وہ مجھے زیادہ مزہ آتا ہے میری دشمنی ہو، میں ٹاکرا کروں اس کے ساتھ زبردست قسم کا، اور سب کچھ بتائیں دلیل، میں اس کا منہ توڑ جواب دوں. اہل بیت نے منہ توڑ جواب دیا. اہل بیت تو یہودی کو بھی گھر لے آتے ہیں. ہاں کس کی بات مانے؟ آپ کی مانے، علی کی مانے. امیر المومنین یہودی کو گھر لے کے آئے ہیں، دسترخوان بچھایا ہے، یا فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بس حسنین کے لیے تھوڑا سا کچھ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے لے آؤ. لے کے آئے ہیں، کسی بہانے سے چراغ کو اوہ یہ بجھ گیا ہے، ہاں یہ بجھ گیا ہے، ختم ہو گیا تیل، کوئی بات نہیں، کھانا کھاتے ہیں. سامنے رکھ دیا ہے، اس کے سامنے رکھا ہے، منہ سے آواز نکال رہے ہیں مولا، تاکہ مہمان شرمندہ نہ ہو. اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے. جب کھانا کھا چکا کہا علی اپنا ذرا گھٹنا آگے کیجئے، میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں. کہاں سے ایسے مولا لے کے آئے، کہاں سے ایسے رہنما لے کے آئے، کہاں سے ایسے ہادی آج لے کے آئے، اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں. مولا نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، ہاں کھانا بھی نہیں کھایا ہے، گھٹنا بھی آگے کر دیا، اور یہودی لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے. یہ اپروچ کہاں سے لائے؟ کہاں سے؟ کون کرے گا یہ کام؟ ہاں ہمارا تو ہوائے نفس اجازت ہی نہیں دیتا اس طرح سے سوچے. لیکن اگر اسرار کربلا میں غور کریں، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اپروچ یہی ہے. یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ محارب ہیں، محارب ہیں.
اسلحہ سے لیس نیت کر کے آئے ہیں، اور جو ہے وہ کہا روز عاشور جمعے کا غسل بھی کرنا، غسل شہادت بھی کرنا، اور پھر دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر نیت کر کے سب سے پہلا تیر میں چلاؤں گا عمر ساتھ، جمعے کو سب سے پہلا تیر نماز کے بعد چلایا ہے باوضو ہو کے۔ دکھ یہی ہے کہ جو ہے وہ تکبیر کے ساتھ حسین کا سر کاٹا جا رہا ہے، تکبیر کے ساتھ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ آیا ان کو ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں قطع نظر اس سے، یہ لوگ اصلا نہیں جانتے تھے حسین کون ہے، نہیں جانتے تھے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، اور آج ہم نے دیکھا ہے، داعش کو دیکھا ہے نا آپ نے، کس بے دردی کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے۔ آج دنیا کو سمجھ آ رہی کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اور اگر آپ جو ہے وہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، یہ داعش کیسے پیدا ہوئی ہے، کون سی نسل ہے، یہ کون سے نطفے ہیں جنہیں تیار کیا گیا ہے، آلودگیوں سے نکلے ہیں۔ یعنی آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کہتے کیا ہیں۔ یہ ہوس میں پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ کی مرین فورس کی طرح کہتے ہیں، مرینز زیادہ تر میجورٹی وہ ہیں کہ جو غیر حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ انسان ہے جانور ہے، فرق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اپنے ملکوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ایمان رکھیں۔ کس پہ؟ قرآن و اہل بیت پہ۔ جو دوسروں کے لیے کھڈا کھولتا ہے پہلے خود اس میں گرتا ہے، جو دوسروں کے بچوں کو گمراہ کرتا ہے اس کا بچہ سب سے پہلے خود گمراہ ہوتا ہے۔ ایسے ایک طریقہ، یہ نیچرل پروسیس ہے خدا کا، اور لا تبدیل لسنت اللہ، خدا کے بنائی ہوئی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جو خیر سوچتا ہے اس کے ساتھ خیر ہوگا، جو معاف کر دیتا ہے اسے معاف کیا جائے گا، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم ہوگا۔ معاف کرنے والا سب کچھ اپنے اوپر کر رہا ہے، دوسرے کو معاف کر رہا ہے، اصل میں اپنے آپ کو معاف کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہر ایک سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلی جنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ اکثر یہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے ایسے لوگ، کیونکہ آئینے سے جا کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، کسی چیز سے ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، اور اس کو ریکارڈ پیچھے کھولنا پڑے گا۔ بچپن میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ جیسے صدام حسین کی شخصیت تھی، خوب صدام حسین کی ستیلی ماں جوتیوں کے ساتھ جو ہے وہ سر میں پٹائی کرتی تھی، یہاں سے اناد پیدا ہوا ہے، نفرت پیدا کی گئی ہے، یعنی ہزاروں انسانوں کو مار دے گا اپنے ہی ملک کے۔ حلبچہ میں کیمیکل بام پھینکے گا، کردوں کو ہلاک کر دیا، معصوم کیمیکل بام پھینکے، کوئی بھی نہ بچے، جانور تک نہ بچے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ دل میں دل نہیں ہے، یہاں پہ پتھر ہے، یہ بل ہم ازل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ حتیٰ جانوروں سے بھی پست ہے، جانور کو بھوک نہ لگی ہو نہیں شکار نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے ناک کے سامنے سے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جو جیسا ہی کیوں نہ ہو، بدترین انسان کو اپنے تصور میں نہ، بدترین نافرمان ترین۔ رسول خدا آپ کی کیا اپروچ ہے؟ رسول خدا فرمائیں گے میں ہر حال میں چاہتا ہوں یہ ہدایت پا جائے۔ اکثر راتوں کو بیدار ہو کے آپ کے خیال میں رسول خدا کا معمول کیا تھا؟ ابھی جب مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو حتیٰ مشرکین کے قبرستان میں چلے جاتے، گریہ فرماتے، کہتے یا اللہ یہ اتنے زیادہ، یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہاں آیات نازل ہوتی تھی، ابھی پریشان مت ہو، کیوں اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ اب زحمت میں ڈالتے ہو؟ یہ سمن بکمن عمیون ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن رسول خدا فرماتے خدا تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا،
کیوں نے مجھے رحمت ہوگی؟ ایک شب اسی طرح یہ دیکھیں یہ اسرار جو چھپے ہوئے ہیں، یہ رسول خدا کا کردار، یہ رسول خدا کی اپروچ انسانیت اور بشریت کے لیے بہت مفید تھی، لیکن کامیاب نہیں ہونے دیا، اس کو روک دیا۔ امیر المومنین کا رات کو نکل جانا اور یتیم نوازی کرنا اور بیواؤں کے گھر میں جانا اور وہاں آذوقہ پہنچانا، بعض اوقات کسی یتیم کے گھر میں چلے جاتے اور کہتے کہ بہن تم روٹی بناؤ اور میں بچے کے ساتھ کھیلتا ہوں، یا اگر بچہ چھوٹا ہے تم بچے کو سنبھالو، میں تندور جلاتا ہوں، اور پھر تندور جلا رہے ہیں اور آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے اور آگ کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں علی خدا کا کیا جواب دو گے روز قیامت؟ اگر سوال ہو گیا یتیموں سے متعلق، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان کو جھڑکو مت، ان کو دور مت کرو، یتیم نوازی کرو۔ اور کیا حال ہوگا ان کا کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ آگ آج ایک تفسیر جو کسی نے بڑی اچھی کی ہے، کہا یعنی کینسر، آگ یعنی کینسر، ایسی بیماری جس کا علاج نہ ہو اور گوشت جل رہا ہو، آگ یہی تو ہے، گوشت جل رہا ہے اندر سے، کاٹ دو اتنا کاٹ دو اتنا کاٹ دو، کبھی ٹانگ کاٹ دو، کینسر۔ خوب رسول خدا کی محنتیں کام نہیں آنے دی، امام علی زہرا سلام اللہ علیہ اجمعین، امام حسن کس مظلومیت میں صلح کی تھی، لیکن صلح بھی جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ کی ہے۔ لیکن اگر دل ہے امام حسن سے پوچھیں تو کیا کہیں گے کہ میرا در حقیقت ایجنڈا یہی ہے کہ میں کس طرح اکثریت کو جہنم سے بچا لوں، بشمول اس جو ہے وہ ام الخبائث جو دمشق میں بیٹھا ہوا، بشمول اس کے اپروچ یہ ہے، اس طرح سے دشمن شناسی میں اس طرح سے داخل ہونا۔ صلوات پڑھے محمد۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے داخل ہونا۔ اب اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ کی ہدایت کا بندوبست کریں۔ بعد میں آنے والے جو ائمہ طاہرین ہیں انہوں نے بھی کربلا ہی کے منشور کو استعمال کیا ہے، چاہے امام زین العابدین ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو بتایا گیا کہ جی گریہ کرتے تھے، لیکن گریہ سے پہلے سجدہ بھی کیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں سجدے والا ذکر کیوں نہیں آتا، یعنی جوان کو دیکھتے تھے سجدہ کرتے تھے پھر گریہ کرتے تھے۔ خود یہ سجدہ کرنا، مثلا چلتے جا رہے ہیں سواری پہ ہیں، ایک دم ایک جوان پہ نگاہ پڑی ہے، فوراً اترے سجدہ کیا ہے، اور سجدہ آپ کے مشہور تھے، کہیں بھی کوئی چیز یاد آ گئی۔ ایک دفعہ جو ہے اسی طرح حج پہ جا رہے تھے، ایک دم جو ہے وہ اترے اور سجدہ کیا۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہا کہ ایک گزشتہ کئی سال پہلے کی ایک نعمت یاد آئی تھی، خدا کا شکر ادا کیا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی تربیت کے لیے، تو تربیت شدہ ہے۔ جنت کمانا چاہتے ہیں تو بنی ہی نہیں کے لیے ہے، بنی ہی نہیں کے لیے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے نا، انہوں نے اب اعمال کے ساتھ تو نہیں کمانی، بنی ہی نہیں کے لیے ہے۔ ہاں پھر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اور میں اسرار کربلا میں ان تین چیزوں کو میں کہتا ہوں اہم تین چیزیں ہیں جو کہ امام کے ساتھ متصل کرنی ہے، تمام ان توضیحات کے ساتھ کہ یہ نیور اینڈنگ ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ یہ فہرست ہے جو ختم ہو جائے گی۔ اس قدر نکات ہیں کہ میں جتنا سوچتا جا رہا ہوں، ڈھونڈتا جا رہا ہوں، اور زیادہ کھلتے جا رہے ہیں۔ ابھی تو اخلاقیات پہ ہم نے گفتگو کی ہی نہیں، ابھی تو کربلا کے مصائب اور ان چیزوں پہ زیادہ توجہ رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے عقائد جو کربلا میں زندہ ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، تربیت پہ ابھی تک ہم آئے ہی نہیں ہیں۔ تربیت کربلا میں کیسے ہو رہی ہے، بچوں کو کیسے تربیت کر رہے ہیں، اور بچوں کو کیسے تربیت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو آئے اس موضوع پہ تو ہم آئے نہیں۔ اور حق کے لیے کیا کرنا ہے، حق طلبی کے لیے کیا کرنا ہے، حق پرستی کے لیے کیا کرنا ہے۔
حق شناسی کے لیے سب سے پہلے مقدمہ یہ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانو، یعنی کیا مولا فرماتے ہیں اپنی قدر جانو۔ مت کہو ایسی بات جو تم پسند نہیں کرتے کوئی اور تمہارے بارے میں کہے، مت دیکھو ایسی نظر جو تم نہیں چاہتے تمہاری محرموں کو دکھا جائے، مت کرو غیبت تاکہ تمہاری غیبت نہ ہو، مت بولو جھوٹ تاکہ تم سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ چوری کی چیز آخر چوری ہوتی ہے، چوری کرتے ہیں وہ چیز چوری ہوگی، کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، خلاف فطرت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں خداوند تعالیٰ نے سزا کتنی عجیب رکھی ہے، چور کی سزا زنا سے زیادہ ہے، اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کیوں؟ علماء اخلاق کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں لیکن اکثر یہی کہتے ہیں، وجہ یہ ہے خدا کہتا ہے کہ اس نے جو چوری کی ہے، کہیں ہاتھ ڈالا ہے، کوئی چیز اٹھائی ہے، یعنی سب سے پہلے یہ میری رحمت سے مایوس ہوا ہے، اس نے سوچ کیسے لیا کہ میں اس کو رزق نہیں دوں گا، تو اس کی یہ مایوس ہونے والا ہاتھ کاٹ دو۔ اچھی تعبیر ہے، میرے اخلاقی لحاظ سے بہت اچھی تعبیر ہے، خداوند تعالیٰ چاہتا ہے گرچہ جسم کٹ رہا ہے بھی بعض اوقات یہ ہاتھ کٹنے سے بعض لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، دنیا میں سزا مل گئی، ختم ہو گئی، عقبہ میں ائمہ سنبھالیں گے اگر سچی توبہ کی، اگر توبہ نصوح ہے۔ خوب کیسے اسرار کربلا پہ پورا احاطہ حاصل کرے، تین قسم کی اپروچ۔ نمبر 1، اپنی فکر کو امام کی فکر کے ساتھ متصل کریں، یعنی امام کے افکار ہمارے افکار ہو، امام کا سوچنے کا طریقہ ہمارا سوچنے کا طریقہ ہو، امام کے ہم و غم ہمارے ہم و غم ہو، امام کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں، امام کی آرزویں ہماری آرزویں۔ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں؟ وہ کربلا والے تو یہی کر رہے تھے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیتے کیا آرزو ہے، حسین پہ قربان ہو جائے، حسین پہ قربان ہو جائے، سب کی آرزو ہے حسین پہ قربان، اور بہترین طریقے سے قربان ہو، یہاں تک کہ مسلم ابن اوسجا بوڑھے ہیں، کمر میں ڈنڈا ڈالا ہوا ہے، لکڑی جو ہے وہ باندھی سہارے کے لیے تاکہ کمر سیدھی رہے، یہ آنکھوں کی جو ہے مثال کے طور پہ پھپٹیاں جو ہیں یہ نیچے گری ہوئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے 82 سال سے زیادہ عمر ہے، یہاں پٹی باندھی ہوئی ہے تاکہ آنکھیں کھلی رہیں، میں نے بیکار کرنا ہے، میں نے جنگ کرنی ہے۔ آپ نے توجہ کی ہے کہ کوئی خاص جو ہے ہمارے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ کس نے کتنے مارے، اس لیے کہ اگر اب آپ عبداللہ سے پوچھیں یا ائمہ سے جنہوں نے امام زین العابدین سے پوچھیں کہ اہمیت نہیں رکھتا، بالکل اہمیت نہیں رکھتا کتنے مارے گئے ہیں، کیونکہ جو مارے گئے وہ تو جہنمی ہیں، اور ہمیں زیادہ مار کے جہنمی تھوڑی، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، یہ تو بالمجبوری دفاع کی خاطر جو ہے وائلہ، یا وہ ہے کہ جو بدلنے کا امکان ہی نہیں ہے، بلاخر نگاہ امام کی تصرف کرتے ہیں امام، وہ جو آپ کے نفس کے اوپر ولایت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اختیار رکھتا ہے بلکہ قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن آپ کو ایک زحمت کرنی پڑے گی، کیا؟ اپنی فکر کو پہلے پاک کر دیں تاکہ امام کی فکر کے ساتھ مل سکے، اور مل سکتی ہے اگر پاک ہو جائے، آنکھیں پاک ہو جائیں، زبان پاک ہو جائے، قلب پاک ہو جائے، فکر پاک ہو جائے، یہ انپٹ جو آ رہا ہے روک دیں کہ میں صرف اس چیز کو دیکھوں گا جس میں خوشنودی ہے اللہ و اہل بیت، جس میں خوشنودی ہے اللہ و اہل بیت، اس کے علاوہ میں دیکھوں گا کہ البتہ یہاں پہ میں مجبوراً کہہ رہا ہوں اہل بیت، وإلا میں کہوں گا خوشنودی اللہ، خوشنودی اللہ یعنی خوشنودی اہل بیت، خوشنودی اہل بیت یعنی خوشنودی اللہ، کسی کو شک ہے کیا؟ تعجب ہوتا ہے لوگوں پہ، کہتے ہیں کہ رسول خدا پہ صلوات پڑھ دی تشہد میں، علی پہ نہیں پڑھی، تو آل محمد سے تم نے نکالا کیسے؟ پہلے یہ تو بتاؤ، یہ زحمت تم نے کیسے کی؟ طریقہ تو بتاؤ، سمجھاؤ تم نے نکالا کیسے ہے؟ یہ ٹیکٹکس جو تھی کی کیسے ہے کہ اب مجبور ہو گئے ہو واپس ڈالنے کے لیے؟
نفس سے رسول کو جدا کیا جا سکتا ہے؟ رسول سے کیا کر سکتا ہے کوئی یہ کام؟ نفس انفسنا آیت نازل ہوئی ہے، انفسنا میں صرف ایک آیا ہے، کیسے جدا کر دیا؟ یہ سوائے شیطانی افکار کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور شیطان عدو مبین ہے، آشکار دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیے گا۔ اور ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ دشمن شناسی پہ میں عرض کرتا کہ شیطان کے طریقے کیا ہیں، کیسے حملے کرتا ہے، یہ بھی البتہ عرض کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ قرآن میں مختصر خداوند تعالیٰ نے بتایا کہ جس وقت نافرمانی کی ابلیس نے، تو خداوند تعالیٰ نے جب اس کو فرما دیا کہ جو ہے وہ اب تو ظالمین میں سے ہے اور جو ہے وہ جہنمی ہے اور تیرا انجام، خوب بحث کافی لمبی ہے جو روایات میں اور تفسیر میں آئی ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خدا، میں نے اتنے ہزار سال تیری عبادت کی ہے، آیا اس کا کوئی صلہ نہیں، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ کچھ چیزیں اس نے مانگی ہیں، کچھ چیزیں خداوند تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کر دے کہ میں ان کو دیکھ سکوں، یہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اگر ایک انسان کی اور آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو میری دو پیدا ہو، یعنی ہر آدم کے ساتھ، آدم کی اولاد کے ساتھ دو شیطان پیدا ہو، یعنی ان کی جمعیت زیادہ ہے۔ کہا میں سانس کی طرح ان کے وجود کے اندر جا سکوں، کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اختیار ہے، جو مانگا دے دیا خدا۔ حضرت آدم کو پتا چلا کہ جو ہے وہ اس قسم کا خدا، یہ تو کچھ زیادہ ہی جو ہے اس کو مل گئے اختیارات، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میری، یہ تو خیر معصوم ہے، عوام یہ کیسے؟ کہا کہ پریشان نہ ہو آدم، انسانوں کے لیے بھی میں نے ایک اسپیشل ہتھیار رکھا ہے، اگر یہ گناہ کریں گے، پشیمان ہو جائیں گے، توبہ کریں گے، میں توبہ قبول کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ کتنا وسوسہ کرے گا، کرنے دے، کتنا وسوسہ کر لے، توبہ رکھی ہوئی ہے، توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کرے۔ تائب کا مطلب یہ کہ جو پہلے کیا تھا پشیمان، اگر کسی کا مال تھا تو واپس لوٹائے، ویلا توبہ نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ لاکھوں لوٹ لیا، کھا لیا، زمینیں ہڑپ کر، خدا میں توبہ کرنے آیا ہوں، الہی الاف الہی الاف اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، نہیں کوئی کام نہیں آئے گی، یہ یہیں تک ہے، جاؤ پہلے جو مال چوری کیا وہ واپس لوٹاؤ۔ اور بڑے اس میں جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ جو رات ہے، ایک دو راتیں ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ، اس میں عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ شیطان نے قرآن میں خداوند تعالیٰ کو جو بات کہی ہے، خدا نے اسی جملے کو آیت بنا کے نازل فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں ان پہ حملہ کروں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں جانب سے۔ کہ مختصر یہ ہے، دو جو جہت ہیں، ڈائریکشنز ہیں، وہ رہ گئی ہیں۔ جہات اور ڈائریکشنز کو کہتے ہیں کہ چھ ہوتی ہیں، 4 یہ ہو گئی اور 5 اور 6 اوپر اور نیچے رہ گیا۔ خود ہی شیطان نے کہا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، یہ امام رہ چکا ہے، ملائکہ کا امام رہ چکا ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ بہت ایک آپ جو کہتے ہیں نا میں دھوکہ دے دوں گا شیطان کو، کہتے چلو بیٹا کر کے دیکھ لو۔ میں نے تو انبیاء کو بھی بعض اوقات ایسا زبردست دھوکہ دیا ہے، دے سکتا ہے، بہت ہوشیار ہے۔ ایک دھوکہ سنیں اس کا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ بس ایک غلطی ہو گئی تھی، اچھا آپ نادم ہو، ندامت تو ہے، بلاخر گفتگو، اس کے بعد جو ہے وہ کہکا لگانے لگا، ابلیس کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا بڑے عرصے سے دل کر رہا تھا کچھ دیر کے لیے اس دل کو خدا کی توجہ سے دور کر دوں، آج مزہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا الہی الاف
کیسا خبیث ہے. حضرت یحییٰ بہت ہی مخلص نبی، سب مخلص ہیں لیکن مشہور ہے حضرت یحییٰ. اور مناسبت حضرت یحییٰ کی اب عبداللہ حسین سے بہت ملتی ہے، کیونکہ زکریا نے جب بیٹا مانگا تھا نا، سنیے گا، جب بیٹا مانگا تھا تو کہا کہ جبرائیل کو طریقہ بتاؤ میں بیٹے کے لیے دعا کروں. کہا میں 5 نام لے کے آیا ہوں یا زکریا، ان کے ساتھ دعا کرو. یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا حسن بحق، یا حسین، یا حسین. یہ دل میں کیا ایک دم سے اضطراب ہو گیا. ہاں یہ پریشانی کیسی ہوگی جو آ گئی. یہ حسین کون ہے؟ پوری کربلا سنائی ہے. جب کربلا سنائی کہا اچھا پھر میں بھی ایک فدائی لیتا ہوں. کس کے لیے؟ کہا علی اکبر حسین کے لیے. علی اکبر کے مسائل بتائے نا. کہا حسین کا عزیز علی اکبر تھا، خدا مجھے ایک بیٹا دے جو میری حیات میں ہی شہید ہو جائے. ہاں یہ میرا فدیہ ہے حسین کے علی اکبر. بھیا اس طرف سے اب یہی حضرت یحییٰ ہیں. اور ابلیس نے راستہ روک لیا. بڑا نادم بیٹھا ہوا تھا، چالاک ہے، ہوشیار ہے، دھوکہ دیتا ہے. حضرت یحییٰ نے کہا کہ خود انبیاء پہچانتے ہیں، جس صورت میں بھی آئے پہچانتے ہیں. کہا ابلیس اے ملعون، اب کس کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا نہیں، میں حقیقتاً پشیمان ہوں. کس پر چیز پہ؟ کہا آدم کو سجدہ نہیں کیا، خدا کی درگاہ سے راندہ ہو گیا. کہا اچھا اگر میں سفارش کروں تو کیا قبول کرے گا؟ کہا اگر دوبارہ فرصت مل جائے ضرور قبول کروں. کہا ٹھیک ہے. حضرت یحییٰ نے درخواست کی، تضرع کیا خدا کے آگے. خدایا ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. جواب آئے یحییٰ ہم جانتے ہیں یہ تائب ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ نبی اللہ ہیں، آپ میرے مقرب ہیں، میں ایک فرصت آپ کو دے دیتا ہوں. صرف فرق اتنا ہے اس وقت آدم زندہ تھے، اس نے سجدہ نہیں کیا. آج قبر آدم کو سجدہ کر دے، میں توبہ قبول کر لوں گا. خدا صادق الوعد ہے، تو کہتا ہے سچ ہے. حضرت یحییٰ بڑے خوش آئے. کہ ابلیس مسئلہ حل ہو گیا. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ خدا کہتا ہے اس دن آدم زندہ تھے، سجدہ نہیں کیا، خوب آج قبر آدم کو سجدہ کر دے، مسئلہ حل ہو جائے گا. غصے سے کھڑا ہو گیا. جب زندہ تھا سجدہ نہیں کیا، مردہ کی قبر کو سجدہ کرو. یہ سدھرنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. کسی ایک نبی کو بہت ستا رہا تھا، یہاں تک کہ کافی زخم آ گئے اس نبی کے بدن پہ. کہا ابلیس جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہا جان لے کے چھوڑوں گا. میں اس وقت تک جب تک یہ جو کھائی ہے نا سامنے اس میں نہ پھینک دوں. اس قدر اس کی دشمنی سخت ہے. اس لیے خدا نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطانی وسوسوں پر کبھی بھی کان نہ دھرنا، کبھی بھی، ایک لمحے کے لیے بھی. اس میں کسی قسم کی خیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ حتیٰ ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا ایمان اس کے آگے بیچا ہوا ہے، وہ بھی ہے طریقہ، لیکن بس ہوشیار رہیے گا. شیطان کا طریقہ کار ریٹن ہے. آپ کو ریٹن سائن کر کے لکھنا ہوگا کہ میں اپنا ایمان جو ہے وہ بیچتا ہوں. بعض لوگ ویزا کے لیے یہی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو نصیب ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں. لکھ کے دیتا ہے ایفیڈیوٹ میں شیعہ نہیں ہوں، میں سکھ ہوں. اور ایک نہیں، بہت سی چیزیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایک فیملی آسٹریلیا میں جن کی بیٹی، جن کا باپ جو ہے وہ اس نے ایفیڈیوٹ لکھا تھا کہ میں سکھ ہوں، وہاں جا کے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا میں مسلمان ہو گیا ہوں، ویزا مل گیا، رہ رہے تھے. آخر ان کی شیعہ بیٹی نے، سادات نے ایک سکھ سے شادی کی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم نے خود ہی تو لکھا تھا، اب ناراض کیوں؟ اب سوال یہ کر رہے تھے، کیمرہ گیا میں مجلس کے لیے تو سوال یہ آیا کہ آغا صاحب سکھ مجلس میں آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کو ایسی کیا سکھوں کے ساتھ ہمدردی ہو گئی ہو؟ سکھ تو بیچارے سکھ ہیں، ہمارا اپنی مومنین کی فکر کر. کہانی اصل میں وہ مسئلہ اس کے سامنے کہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا.
یہ تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے، یہ دونوں نامحرم ہیں. کہا کہتے ہیں نامحرم ہیں، ان کے تو بچے بھی ہو گئے. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا ہے، لیکن ایمبیسی کو تھوڑی لکھ کے دیا ہے، ایمبیسی کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو لکھ کے دیا ہے. ایمبیسی کس کی ہے؟ شیطانی حکومت کی. شیطانی حکومت بہت بڑی ہے، بچ کے رہیں، سائن نہ دیجیے گا، ایمان سے متعلق کبھی سائن نہ کیجیے گا، بھول کے بھی. یہ نہ کہ جو میں اسماعیلی ہو رہا ہوں، ان کو بھی میں جانتا ہوں، بعض نے یہ بھی لکھے میں اسماعیلی ہوں، میں احمدی ہوں، پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ بھی میں نے دیکھے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. غرض شیطان کو اپنا دشمن رکھو، حکم ہے رکھو، فاتخذوہ عدوا، اس کو رکھو، باقی دشمن تمہارے سب سامنے آ جائیں گے. باقی اس کے چیلے ہیں، وہ ہیں، مشکل وہ بھی ہے، لیکن اصل مشکل یہ ہے. اچھا اب اس کو جب دشمن رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی مکروہ ذہن میں آیا توجہ نہ کرو، حرام آیا توجہ مت کرو. بہت بڑی رقم ملی ہے، شاہ صاحب یہ سود ہے، سود، یہ آپ نے جو بینک میں پیسے رکھے یہ اور آئے گا ابھی. اگر زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف مادیات ہوگی، حرام آنا شروع ہو گیا، یقین کر لیں جیسے عرض کیا تھا، نہ جھوٹ دین کی خدمت کر سکتا ہے، نہ حرام دین کی خدمت کر سکتا ہے. اگر یہ ہوتا تو واللہ ضرورت ہی نہیں تھی کربلا کی. لیے تھے کل سنائی تھی نا آپ کو کہ مولا فرماتے کہ نہ حق کے اوپر عمل ہو رہا ہے، نہ ہی باطل سے منع کیا جا رہا ہے. ایسے میں مومن کے لیے خدا کی لقاء اللہ کی آرزو کرنا بہتر ہے زندگی سے، اور زندگی کرنا ظالموں کے ساتھ کیا ہے سوائے ذلت اور پستی کے کچھ نہیں ہے. ایک نسخہ لیتے جائیے، اپنی خلوت پر نظر رکھیں. خلوت پر سب کچھ یہ خلوت سے شروع ہوتا ہے. تنہائی، اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ خلوت پر نظر رکھیں کہ آخر میں یہ آپ کے خیالات میں تبدیل ہوگی. تھاٹس، یعنی آپ کی تنہائی آپ کی تھاٹس کو جنم دیتی ہے. تنہائی میں اگر گناہ نہیں کیا، آنکھوں کو بچائے رکھا، تو پھر آپ کے افکار بھی کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، فکر گناہ بھی نہیں آئے گی. کہا اپنے خیالات پر نظر رکھیے، آخر میں یہ آپ کے الفاظ میں تبدیل ہوں گے. چاہتے ہیں نا آپ کی گفتگو اچھی ہو، آپ کے منہ سے جو ہے وہ گل نکلے، پھول گرے، وٹے نہ گرے، پتھر نہ نکلے، شعلے نہ نکلے. بعض کی زبان اتنی کرخت ہوتی ہے کیوں؟ ان کے افکار پلید ہیں، جو اندر ہوتا ہے باہر نکلتا ہے. ہم ٹیسٹ کیا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم سپیڈ بریکر آتا ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہے یا علی یا اللہ خیر. بعض کے یہاں سے منہ سے نکلتا ہے SHIT. SHIT کیوں؟ اس لیے کہ بھرے میں SHIT ہے، اس لیے کہ دیکھتے ہیں SHIT. اور یہ تو اب ایک قسم کا وہ بھی بن گیا نا، کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آج کل کلچر بھی بن گیا. اگر آپ انگلش میں کوئی بہت ہی خوبصورت چیز کا نام لیں گے نا تو یہ آپ بتائے گا کتنا پڑھا لکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں تھا انگلش وکیبلری میں، یہی آج آ کے آپ کو یاد آیا. وہ مجبور ہے، کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے SHIT اور نکل رہا ہے SHIT. اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہو جائے. خوب صلوات پڑھیں. اپنے الفاظ پر نظر رکھیے. نظر کا مطلب یہ ہے کہ توجہ رکھیں کیا بول رہے، پہلے تولیں پھر بولیں. بڑے یہی کہتے تھے نا، پہلے سوچو پھر بولو، سوچو پھر بولو.
یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. الفاظ کیا لفظ میں انتخاب کرتا ہوں. گفتگو جملہ بولنے سے پہلے, کوئی قصہ سنانے سے پہلے, کوئی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھیں آیا اس بات میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. بس ایک بوگس بات ہے نہ کہیں, مت کہیں. خاموشی بہتر ہے, خاموشی بہتر ہے, سکوت بہتر ہے. سکوت میں ثواب زیادہ ہے. ہاں کم از کم بعض جو ہے وہ کہتے ہیں نا ماہ رمضان میں بعض روزہ داروں کا پورا دن سونا بہت ہی ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اٹھے گا تو گناہ کرے گا. یہ سویا رہے تو بہتر ہے. بعض بچے جو ہیں نا بڑے شیطان ہوتے ہیں, ان کی ماں کہتی سویا رہے تو بہتر ہے. صلوات پڑھیں ہم. اپنے الفاظ پر نظر رکھو کہ آخر میں یہ تمہارے کام میں تبدیل ہوں گے, ایکشن میں تبدیل ہوں گے. جو کہہ رہے ہو وہ کرو گے بھی, جو کہہ رہے ہو اسی طرح کرو گے. اگر جھوٹ کہتے ہو تو جھوٹا کام ہی کرو گے, یعنی وہ کام کرو گے کہ تمہیں باطل کی طرف لے کے جائے. اپنے کاموں پر نظر رکھیے کہ آخر میں یہ آپ کی عادتوں میں تبدیل ہوں گے. عادتوں میں سب کانشیس آپ کی عادتیں ہیں. سب کانشیس قلب آپ کی عادتوں کے مطابق چلتا ہے. آپ کیا بولتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے پریکٹس کے ساتھ آئی ہیں, جو آپ کی عادت میں تبدیل ہو گئی ہیں. یہ آپ کی ہیبٹس اور عادتیں جو ہیں, کہا اپنی عادتوں اور ہیبٹس کے اوپر بھی توجہ رکھو کہ آخر میں یہ تمہارا کردار بنے گا. عادتوں سے کردار بنتے ہیں. کردار سازی کرنی ہے, عادتوں کا خیال رکھیں. عادتیں ٹھیک کرنی ہے, کاموں پہ توجہ رکھیں. کاموں کو ٹھیک کرنا ہے, الفاظ پہ توجہ رکھیں. الفاظ کو ٹھیک کرنا ہے, افکار پہ توجہ رکھیں. افکار کو ٹھیک کرنا ہے, خلوتوں کو توجہ رکھیں. کہا اور اپنی عادتوں پر بھی نظر رکھیے کہ آخر میں یہ آپ کا کردار بنے گا. اپنے کردار پہ بھی توجہ رکھیں, کردار پہ, اپنی پرسنالٹی پہ بھی, اپنے کریکٹر کے اوپر بھی توجہ رکھیں. کیوں؟ یہ آپ کا کریکٹر ہے جو فیصلہ کرے گا آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. مولا کی گفتگو, یہ مولا کے جملے ہیں کہ البتہ اس کو انگلش میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بنا کے لوگوں نے کوٹ جو ہے اس میں جو انگلش میں بنایا ہوا ہے وہ شروع تھاٹ سے ہوتا ہے, اس میں خیالات کا ہے ہی نہیں. جو ان سے چیز مس ہو گئی, جو اصل چیز تھی تمہاری خلوت. خلوت, اکیلے بیٹھے ہوئے ہو کیا کرتے ہو, اکیلے نماز پڑھتے ہو کیسے پڑھتے ہو. تمہاری اکیلی نماز تمہاری جماعت کی نماز سے بہتر ہونی چاہیے, ثواب کے لحاظ سے نہیں, عمل کے لحاظ سے. اس میں رکعت زیادہ ہونی چاہیے, دقت بھی زیادہ ہونی چاہیے. تم ہو, تمہارا رب ہے, کوئی اور نہیں ہے. اور نماز کیا ہے بتایا تھا, نماز پریکٹس ہے عبودیت کی. یعنی اول وقت اگر کسی نے عادت کر لی, جیسے ہی خدا نے مجھے بلایا لبیک یا اللہ, فوراً میں اٹھا, وضو کیا اور جو ہے وہ حاضر ہو گیا. تو کب کام آئے گا یہ لبیک یا اللہ؟ اب جب تم پریشانی میں پکارو گے نا, اے خدا, خدا کہے گا حاضر ہوں میں, نہیں تو یہ لو مدد آ گئی, یہ ناصر آ گیا میری جانب سے. میں ناصر بھیجوں گا تو پریشان کیوں؟ مجھے اگر امام زمان علیہ السلام کو بھیجنا پڑا وہ بھی آئیں گے تمہاری نصرت. کیوں تم مجھے اول وقت نماز میں لبیک کہتے ہو؟ یہ عادت تم نے شروع کی ہے. اور اگر تمہاری دیر سے جواب دیتا ہوں دعا میں تو وہ بھی عادت تم نے خود ہی تو ڈالی ہے. اپنی عادتیں ٹھیک کرو, میں بھی ٹھیک. صلوات پڑھیں محمد. کربلا کو امام نے اسرار سے بھرا ہوا ہے, اور یہ صرف کربلا والے نہیں, یعنی خود کربلا سجانے کا مقصد ہی یہ تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا, شہادتوں کے لیے خود ایک امام کافی تھے. اتنی دردناک شہادت ہے ابا عبداللہ حسین کی. اور بہت سارے لوگ اور صحیح کہتے ہیں کہ اصل شہادت ابھی تک پڑھی ہی نہیں گئی, اور منع بھی کرتے ہیں, بزرگ علماء منع کرتے ہیں سخت مسائل نہ پڑھا کریں, اس لیے کہ ہدف رونا رلانا تھوڑی ہے.
ہدف یہ ہے کہ وہ گرمائش، وہ حرارت ٹرانسفر ہو جائے. وہ بڑی سمپل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. سخت مسائل نہ پڑھیں، یا کم از کم یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ پڑھیں کہ جہاں پہ تحمل کر سکیں، ورنہ سخت مسائل کی وجہ سے بھی بعض لوگ دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ برداشت نہیں کر سکتا. جذبات ابھی کنٹرول میں نہیں آئے ہیں. حالانکہ مومن کے لیے پہلی چیز یہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرے، احساسات کو کنٹرول میں کرے، مٹھی میں کرے. یہ پہلے درس ہے جو اہل بیت نے سکھائے ہیں. کربلا میں واقعاً بعض شخصیات نے کربلا کو 4 چاند لگا دیے، بلکہ کہنا چاہیے ایک ہی چاند لگا دیا ہے. ایک ہی چاند ہے اور ایسا یہ طلوع کیا ہے، لیکن جیسا اس کا طلوع تھا ایسا ہی دردناک اس کا غروب ہے. تو کربلا میں نگاہ کرتے ہیں تو دو شخصیات کئی دفعہ آپس میں بہت قریب دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے رشتے کے لحاظ سے بھی ہو یا مناسبت کوئی ہو. جیسے مثال کے طور پہ حضرت عباس کا جب ذکر آتا ہے تو ساتھ حضرت سکینہ کا ضرور آتا ہے، اور دونوں ہی حسین کے لیے بہت عزیز ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے وہ گھر جہاں رباب اور سکینہ ہو، جہاں رباب اور سکینہ، اس قدر محبت کرتے ہیں رباب اور سکینہ. خود میں کیونکہ عادت ہے میری کہ میں جو آپ کی رسمی عزاداری ہے میں اس سے قبول نہیں کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ کہ ہم جھوٹ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ البتہ ہر سچ بھی نہیں بتانا چاہیے، وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بعض چیزیں جو کہ حل ہو چکی ہیں وہ تو بتانے میں مذائقہ نہیں ہے جتنا زیادہ جو ہے. مثال کے طور پہ کربلا میں اول تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے بچوں کے نام جو ہیں وہ علی اور فاطمہ ہیں. علی اور فاطمہ یہی پکارا بھی کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ روایات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ مولا نے کہا علی اکبر ادھر آؤ، علی ہی کہا ہے. یا امام زین العابدین کو مثال کے طور پہ علی کہا ہے، علی ہی پکارا جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات مصائب میں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے عربی سے جب کوٹ کر رہے ہیں تو تھوڑے سے مکس بھی ہو جاتے ہیں مصائب. کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے. اگر جو ہے وہ نام ادھر ادھر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں فرق پڑتا ہے کہ جی نام ضرور لیا جائے، بانیان کا نام بھی لیا جائے مثال کے طور پہ. ہاں نام لے کے دعا کریں مرحوم کی. جب آپ نے مومنین کہہ دیا تو سب شامل ہو گئے. اگر وہ صاحب مومن ہیں تو فہرست میں ضرور آئیں گے، اگر نہیں ہیں ان کا نام، ان کا شجرہ پورا خاندان بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کام رجسٹرار خدا بیٹھا ہوا ہے، حساب کتاب اس نے کرنا ہے. بس ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم دنیا سے مومن ہی جائیں تاکہ ہر دعا میں شامل ہو. صلوات پڑھیں. اسی طرح بیٹیاں فاطمہ ہیں. ایک جو کربلا میں 2 بیٹیاں موجود ہیں، حضرت سکینہ جن کی عمر 13 سال بتائی جاتی ہے، اور حضرت رقیہ جن کی عمر 3 سال بتائی جاتی ہے. جتنی بھی گفتگو ہے وہ ساری حضرت سکینہ کی ہے، کیونکہ 3 سال کی بچی کیا گفتگو کرے گی. 3 سال کی بچی صرف اپنے احساسات اور جذبات کا اپنے کام کے ذریعے اظہار کر سکتی ہے، لیکن حضرت سکینہ گفتگو کرتی تھی، مولا کے ساتھ گفتگو کی ہے. اور تقریباً جو ہے وہ 60 سے بعض 63 سال کی عمر میں جا کے وفات ہوئی ہے. دمشق میں ہی آپ کی قبر اطہر بھی ہے، اور زبردست اپنے زمانے کی شاعر تھی. ابا عبداللہ حسین کی شان میں بڑی زبردست جو ہے وہ آپ نے شاعری فرمائی ہے، بہت ہی خوبصورت، عربی میں شاہکار ہے کلام آپ کا. خوب اور مولا کو محبت بھی بہت تھی. اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کو خاص حضرت سکینہ سے محبت تھی. مشہور تھا خاندان میں کہ اگر کسی بچے کی کوئی درخواست ہوتی وہ حضرت سکینہ کی خدمت میں آ کے کہتا کہ یہ کام ہونا ہے. کہا بس ٹھیک ہے، میں امو عباس کو کہہ دوں گی، وہ کر دیں، کوئی پریشانی نہیں، ہو جائے گا. اور سکینہ کا کہنا تھا کہ چچا عباس فوراً اس کام کو انجام دیتے ہیں، میری سکینہ نے کہا ہے.
نجف میں ایک بزرگ تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے تھے اور بحث یہ تھی سلمان کا ایمان زیادہ افضل ہے یا عباس کا۔ کہا میں نے علمی دلائل دیے کہ وہ اس زمانے میں تھے کہ جب رسول خدا تھے، وہ اس زمانے میں تھے کہ جب جو ہے خود رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، اور اسی طرح جو ہے وہ جائے پائے علی انہوں نے قدم رکھے ہیں اور ان کی خدمات بھی بہت زیادہ ہے، اور یہی باتیں ہوتی رہی، اور اس کے بعد ہم رات کو سو گئے۔ رات میں نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، مومن مذاکرہ کیا ہے سلمان اور عباس کے بارے میں۔ میں صرف تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر عباس کی صرف ایک آنکھ کھلے نا، ساری دنیا سلمان بن سکتی۔ عباس، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس قیامت میں ایک خاص مقام ہوگا کہ انبیاء حسرت سے اس مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ عباس کا مقابلہ کرتے ہو، سلمان کا بہت افضل 10ویں درجے پہ ہے ایمان کا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن عباس ایک نگاہ ہزاروں کو سلمان کر سکتی ہے۔ فرق ہے۔ حلوہ پڑھیں فرماتے ہیں علماء کہ مدینۃ العلم رسول خدا ہے، باب العلم امیر المومنین ہے۔ فرماتے ہیں مدینۃ العشق حسین ہے، باب العشق عباس ہے۔ جس نے بھی حسین کے پاس جانا ہے، کربلا میں مخیم دیکھیں، جو سب سے بڑا جو لگا ہوا تھا خیمہ یہ حضرت عباس کا تھا، یہاں سے انٹرنس ہے، اس سے پہلے حبیب کا تھا، پہلے حبیب کے پاس آئے، پھر عباس سے اذن لے، پھر مولا کے پاس جائے۔ ہاں یہ ہے۔ لیکن آج عجیب ایک منظر ہے کربلا میں جانے کے کچھ آداب ہے۔ فوراً حرم میں حضرت ابا عبداللہ الحسین میں نہیں جانا، بلکہ علماء کیا کہتے ہیں پہلے جاؤ حضرت عباس کے حرم میں، جاؤ زیارت نامہ پڑھو، اذن دخول مانگو، دروازے سے داخل نہ ہونا، جہاں ذریعہ اثر ہے باہر کھڑے رہنا۔ اس کے بعد تضرع کرو، یعنی کوشش کرو کہ گریہ زاری ہو، کوشش کرو کہ ولو ایک قطرہ اشک نکل آئے، کیوں؟ یہ علامت ہے کہ مولا نے اجازت دی تھی۔ کہا اچھا مختلف حربے استعمال کرو، سلام کرو، درود پڑھو، نماز پڑھو، امام سے درخواست کرو۔ اچھا اگر بہت مایوس ہو گئے نا تو پھر 13 سالہ جو ہے نا اس کا وسیلہ لے کے آنا، کہنا عباس میں حضرت سکینہ کا وسیلہ لے کے آیا۔ اس پہ اکثر لوگوں کے عشق جاری ہو جاتے ہیں، جیسے ہی عشق جاری ہو فوراً اندر جاؤ، خود زری کے ساتھ لپٹ جاؤ، مولا کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اذن ابا عبداللہ الحسین ملا ہے۔ میں نے لوگوں کو بین الحرمین کو جو عشق کی وادی ہے، حسین سے لے کے عباس تک یہ جو راستہ ہے، بعض ننگے پیر جا رہے ہوتے ہیں، بعض سینے کے بل جا رہے ہوتے ہیں، تپتے جون جولائی کے مہینے میں عشق ایک بزرگ مر جائے تکلیف، آہستہ آہستہ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور پھر لمبا سانس لیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے کیا؟ کہا نہیں، میں سونگ رہا ہوں، حسین کے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس لیے کہ بعض چیزوں نے واقعاً حسین کو بہت رنج پہنچایا ہے۔ ایک شہادت اصغر کی تھی جس کے بعد مولا بالکل بے بس ہیں، کیا کروں، کیسے جاؤں، کیسے رباب کا سامنا کروں؟ بچے میں ابھی رمق باقی تھی، میں آیا تھا، میں نے کہا تھا میں جا رہا ہوں میدان، بچے کو سیراب کرتا جاؤں، پتہ نہیں اس کو پھر پانی ملے یا نہ ملے، مجھے کیا پتا تھا کہ ہوئی علی اصغر بھی جنت میں میرے آگے آگے جا رہا ہو۔
اسی طرح عباس ہے، عباس صبح سے، یعنی صبح تو کیا فجر سے اذن لینے آتے ہیں، اور جیسے قاسم کو رو کے مولا جو ہے وہ رد کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے، گڑ گڑا کے روتے تھے، قاسم سے مولا کا رونا جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا تھا، فوراً بھاگ آتے تھے، اور یہی ایک طریقہ تھا کہ قاسم جو ہے وہ نہ جائے۔ عباس جب بھی اذن کی بات کرتے ہیں مولا، بھائی تو نہیں کہتے مولا اجازت ہے میں میدان چلا جاؤں۔ عباس کے پاس شمشیر بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پرچم عباس کے پاس ہے۔ کہا عباس تم میرے سپہ سالار ہو، حسین کو اکیلا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ اب عباس کیا کہتا؟ عباس سب چلے گئے، تم بھی جانا چاہتے ہو؟ کہا اچھا آخری دفعہ جب سب کام آئے کھڑے ہو گئے، کہا مولا اذن دیجیے۔ کہا میدان جانا چاہتے ہو عباس؟ تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ کہا مولا ذرا وہ لشکر دکھائیے گا جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ اب تو کوئی لشکر میں باقی نہیں ہے۔ کہا اچھا جا رہے ہو نا، اتنا تو کرو، زینب سے اذن اور اجازت لیا، خیمے کے سامنے گئے، السلام علیکم یا مولاتی، میری آقا۔ سر نیچے کھڑے، سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ اب بازو پر تو دیکھو، آنکھیں اٹھائی ہیں، اشکوں سے بھری ہوئی ہیں۔ مولا تھی، اب عباس میں صبر نہیں رہا، سبھی تو کام آ گئے، کب عباس کی باری آئی؟ اچھا عباس جانا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ کافی دیر سے بچے العطش العطش کہہ رہے، یہ سکینہ کی مشق ہے، بچوں کی آس ہے، اس کو بھر لاؤ۔ جناب نے مشق پکڑی ہے۔ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں عزیزوں، پانی کے اوپر جب قبضہ ہوا بغیر جنگ کے، فوج پیچھے، عباس ہے پیچھے چلے جاؤ، آ گئے نہر القمہ میں، جو آپ کے زانوؤں تک پانی آتا تھا، اتر کے کھڑے ہو گئے، بتانا چاہتے ہیں علی کا بیٹا کہ دیکھو پانی کے اوپر قبضہ اکیلا عباس ہی کافی ہے، ہاں عباس کافی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں روایت یہ پڑھی جاتی ہے مولا نے پانی بھرا ہاتھ میں اور پینے کے لیے منہ کے قریب لائے، لیکن پھر یاد آیا کہ میرے مولا پیاسے ہیں، یہی پڑھا جاتا ہے نا، لیکن میرے استاد کہتے ہیں عباس کی معرفت اس سے بہت عظیم تھی کہ پانی پینے کا سوچے۔ عباس نے پیاسے جانور کی خاطر پانی اٹھایا تھا۔ گھوڑا اتنا وفادار ہے، جب تک آقا نہ پیے پانی نہیں پیتا، بے زبان ہے پانی پی لے۔ عباس تو کبھی پانی نہیں پیا، 3 دن سے عباس نے پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ پانی تو تھا، اپنے حصے کا پانی 3 شخصیات نے بچوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، حسین، عباس، زینب۔ پانی مشکیزے میں بھرا ہے، سوار ہوئے ہیں، ادھر چلنا شروع کیا ہے، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا ہے۔ عمر سعد نے کہا اگر یہ مشکیزہ خیام حسین میں پہنچ گیا تا قیامت حسین کو نہیں روک سکتے، قطرہ نہیں پہنچنا چاہیے۔
چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. ایک وقت وہ آیا عزیزوں بازو کٹ چکے تھے, آنکھ میں تیر تھا. عباس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں, مشکیزے کا پانی بہہ چکا ہے. عباس کی امیدیں بہہ چکی ہے. علامہ شوشتری لکھتے ہیں عباس حیران تھے, میں کیا کروں لوگوں, میں جنگ کرنا چاہتا ہوں پر میرے بازو نہیں ہے. میں خیمے میں جانا چاہتا ہوں, مشق میں پانی نہیں ہے. اب سر ہلا رہے ہیں, آنکھ میں جو تیر ہے نکالنا چاہتے ہیں. آنکھ سے تیر نکالنے کے لیے بھی تو ہاتھ چاہیے. نیچے جھکے ہیں, ایک زانو اور زین کے درمیان تیر کو پکڑا ہے. اسی لمحہ ایک دشمن آیا ہے. عزیزوں اس میں اتنی طاقت نہیں تھی. عباس نے جو سر تیر کو نکالنے کے لیے اٹھایا ہے, اسی وقت یہ گرز نیچے آیا ہے. اسی طرح جس طرح سے ابن ملجم کی تلوار تھی اور علی کا سر سے سچ. گھڑی وہ بھی آئی. کیا گھڑی آئی؟ گھڑی وہ بھی آئی. حسرت تھی حسین کو زندگی میں. ایک دفعہ تو بھائی کہے, جب بھی کہتا ہے مولا کہتا ہے, سیدی کہتا ہے, آقا کہتا ہے, امیری کہتا ہے, بھائی نہیں کہتا ہے. حسین ہمیشہ بھائی کہتے ہیں. اچانک حسین کو آواز آئی, علیک منی السلام یا اخی, یا اخا ادرک الاخا, بھائی بھائی کو بچا لو. عباس نیچے گرے. حسین نے کہا قد انکسرت ظہری, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. دوڑتے ہوئے آئے ہیں, عباس کے سرانے پہنچے ہیں. جیسے ہی عباس کا سر اٹھایا ہے, کہا یہ خون میری آنکھ کے سامنے ہے. ایک مرتبہ چہرے کا دیکھا, مولا نے آنکھ تیر سے نکال, تیر سے آنکھ نکال, آنکھ سے تیر کو نکالا, خون صاف کیا ہے, ایک نگاہ کی ہے. مولا حسین کے فرماتے عباس صرف اتنا بتا دو. کہا مولا میری ایک وصیت سن لے, مجھے خیام میں نہ لے کے جائیے. میں سکینہ کا شرمزار ہوں. عباس کہتے ہوں گے تو اچھا ہوا, دشمن تو نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا, میں تو حیران کھڑا تھا. مولا نے فرمایا عباس تم میرے پاس پیسہ لار ہو, میری کمر ٹوٹ گئی تیرے غم میں. اور یہ تو بتاؤ یہ زندگی کے آخری گھڑی پہ آ کے بھائی کیوں کہا؟ صرف جملہ, آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو. علم عباس آ رہا ہے, کس طرح ودا کرتے ہو عباس کو؟ آیا ایسا کام کرتے ہو؟ مولا صاحب زمان نے فرمایا تھا واللہ قسم اگر چاہتے ہو کسی محفل میں ہم آئے, ہمارے چچا کا ذکر کرنا. مولا یہ تو مجلس ہی عباس کی. اب کیوں بھائی کہا جس لمحہ میں زین سے زمین آ رہا تھا, ایک مزدور کو دیکھا, ابن العباس, ہائے میرا بیٹا عباس. فاطمہ کہہ رہی تھی, مجھے اذن دے رہی تھی. عزیزو بڑی پریشانی کی گھڑی ہے حسین پر. علم اٹھایا ہے, مشکیزہ اٹھایا ہے, سوار ہو کے آ رہے ہیں. سکینہ نے سب بچوں کو جمع کیا ہے. ارے چچا عباس آ رہے ہیں, آ جاؤ, پانی آ گیا ہے. عزیزوں دوڑتے آئے, بچے جمع ہو گئے. حسین کے ہاتھ میں تیروں والا مشکیزہ ہے, علم بھی خونی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں. سکینہ نے پوچھا بابا چچا کہاں ہے؟ حسین کیا جواب دے؟ جواب بتائے کیا دیا؟ عباس علم لے کے
عباس کا علم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آ کے عمود خیمہ کو گرا دیا، اب خیمے والا نہیں رہا، اٹھ کے احترام کیجئے یا عباس۔ Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.